اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے. میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شمائلہ. جماعت چہارم ہے اور مضمون اردو ہے. سبق ہے آپ کا نظم لی گئی ہے محنت کی برکات، جو آپ کی کتاب میں سے آپ کو بلند خوانی کروائی گئی تھی. اس سے پہلے آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی. آج جو عنوان ہے اس نظم کے حوالے سے اس کتاب کا سوال نمبر 1، 2 اور 3 ہم حل کریں گے سب کتاب میں ہی. آئیے چلتے ہیں اپنے کام کی طرف، اپنے سبق کی جانب کہ اس میں ہم کس طرح سوال نمبر 1، 2 اور 3 حل کرتے ہیں. پیارے بچوں، یہ ہے آپ کی اسمارٹ اردو کی چوتھی کتاب جس میں آپ نے نظم محنت کی برکات پڑھی تھی اور اس کو سمجھا تھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں. آئیے اب اس نظم کے سوال جواب کرتے ہیں. پیارے بچوں، یہ نظم ہے محنت کی برکات، جس میں بتایا گیا ہے محنت کی افادیت کے بارے میں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ کس طرح کامیاب ہوتے ہیں اور عزت پاتے ہیں. محنت کے بغیر اس دنیا میں گزارا نہیں. محنت کو اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتا ہے. اس میں یعنی کہ محنت کرنے میں عزت ہے اور دنیا میں راحت بھی ہے. اور جو بیکار لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو بھی دکھ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ محنت کرو اور محنت سے کبھی بھی جی نہ چراؤ. اس زمانے میں اگر آپ کو دولت اور عزت چاہیے، شان چاہیے، تو محنت اپنی دکھلانی پڑے گی اور محنت سے آپ کو جی نہیں چرانا چاہیے. یہ ہے صفحہ نمبر 51 پر موجود نظم محنت کا بقیہ حصہ کہ جس میں بتایا گیا ہے محنت اگر نہ ہی ہوتی دنیا میں تو کوئی چیز بھی تکمیل نہیں پاتی. نہ تجارت ہو سکتی تھی، نہ کسی بھی قوم کی شان و شوکت ہو سکتی تھی. اور جو بھی محنت سے غافل رہتا ہے، یعنی کہ اگر تم محنت میں لکھا ہوا ہے کہ تم محنت سے کبھی غافل نہ رہنا، یعنی کہ محنت کی افادیت کو سمجھنا، ورنہ دنیا میں فارغ رہنا یا یہ اچھا کام نہیں ہے. محنت ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور کسی نہ کسی کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے. یہ مولانا الطاف حسین حالی جو شاعر ہیں بہت بڑے، انہوں نے یہ نظم لکھی ہے. اور اس نظم کے الفاظ معنی ہیں جیسے کہ بیکار، ناکارہ، بڑائی، عظمت، بشر انسان کو کہا گیا ہے. محنت کرنا، کوشش اور مشقت کرنا، غافل، بے پرواہ یا بے خبر، فراغت، اطمینان یا آرام. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہے آپ کی مشق کا پیج نمبر 51 پر موجود ہے. مشق کا سوال نمبر 1 جس کو ہم آج اپنی کتاب میں مکمل کریں گے. یہ بیٹا آپ کو کتاب میں ہی مکمل کرنا ہے. درج ذیل فقرات کے سامنے لکھیں کہ یہ نظم ہے یا نثر. مطلب اس سے یہ مراد ہے نظم کا اگر ہے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قافیے سے قافیے ملتا ہے، یہ نظم کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یا نثر کی صورت میں آپ کو عبارت کے طور پر لکھ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا ہے جیسے کہ جو دنیا میں زیادہ محنت کرتے ہیں. جو دنیا میں زیادہ محنت کرتے ہیں یہ نثر ہے، محنت کرتے ہیں، نظم کا حصہ نہیں ہے یہ، اسی لیے اس کے آگے نثر لکھ دیا گیا ہے. دوسرا ہے بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا. کیا ہے اس کا؟ بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا. یہ آپ کی نظم کا حصہ ہے جو آپ نے اس میں کتاب میں پڑھا تھا. یہ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا، یعنی کہ یہ نظم کا حصہ ہے جو آپ کے پیج نمبر 50 پر موجود ہے. نظم اس کا حصہ ہے بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا. تو یہ ہے نظم کا حصہ، اسی لیے اس میں نظم لکھا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہے نکمی جو گزرے وہ کیا زندگی ہے. نکمی جو گزرے وہ کیا زندگی ہے، یہ بھی نظم ہے. یہ بھی ہم نے اس میں پڑھی تھی اپنے اس میں. یہ دیکھیے یہ تیسرے اس میں شامل ہے شعر میں، نکمی جو گزرے وہ کیا زندگی ہے، یعنی کہ یہ بھی نظم کا حصہ ہے، اس لیے ہم نے اس کے سامنے نظم لکھ دیا. پہلا جو دنیا میں زیادہ محنت کرتے ہیں نثر ہے، اس لیے ہم نے اس کے آگے نثر لکھا. بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا، یہ نظم ہے، اس لیے ہم نے اس کے آگے نظم کا لکھ دیا. نکمی جو گزرے وہ کیا زندگی ہے، یہ بھی ایک شعر کا حصہ ہے، اس لیے اس کے آگے ہم نے نظم لکھ دیا. جو ہری کھیتیاں نظر آ رہی ہیں، یہ نثر کے طور پر لکھا گیا ہے
یہ نظم کا حصہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کے آگے ہم نے نثر لکھ دیا۔ وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ، یہ بھی ایک آپ کی نظم کا ہی حصہ ہے، اس لیے ہم نے نظم کا ہی شعر ہے، ایک مصرع ہے، اس لیے اس کے آگے نظم لکھ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں پیج نمبر 52 پہ جو موجود ہے اس کا بقیہ حصہ سوال کا۔ میری جان غافل نہ محنت سے رہنا، میری جان غافل نہ محنت سے رہنا، یہ بھی نظم کا حصہ ہے۔ یہ دیکھیے جو بقیہ حصہ پیج نمبر 51 پہ دیا ہوا ہے، میری جان غافل نہ محنت سے رہنا، یہ بھی نظم کا حصہ ہے۔ میری جان غافل نہ محنت سے رہنا، اس لیے اس کے آگے نظم لکھ دیا گیا ہے۔ نمبر 7 پہ اگر فراغت سے رہنا چاہتے ہو، یہ نثر ہے، عبارت کے طور پہ لکھا گیا، یہ نظم کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کے آگے نثر لکھا ہوا ہے۔ اسی سے ہے عزت خبردار رہنا، یہ بھی آپ کی نظم کا ہی حصہ ہے، اس لیے اس کے آگے نظم لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیجئے آپ یہ درج ذیل فقرات کے سامنے لکھیں کہ یہ نظم ہے یا نثر ہے۔ جو دنیا میں زیادہ محنت کرتے ہیں، نثر ہے۔ بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا، نظم کا حصہ ہے، نظم کا مصرع ہے۔ نکمی جو گزرے وہ کیا زندگی ہے، یہ فقرہ بھی نظم کا ہے۔ جو ہری کھیتیاں نظر آ رہی ہیں، یہ نثر ہے۔ وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ، یہ فقرہ نظم ہے، نظم کا حصہ ہے، اس لیے نظم لکھا گیا ہے اس کے آگے۔ میری جان غافل نہ محنت سے رہنا، یہ بھی نظم کا حصہ ہے، اس لیے اس کے آگے نظم لکھا گیا ہے۔ اگر فراغت سے رہنا چاہتے ہو، یہ نثر کے ہے، اس لیے اس کے آگے نثر لکھا ہوا ہے۔ اسی سے ہے عزت خبردار رہنا، نظم کا حصہ ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا سوال نمبر 1 مکمل، جو آپ کو کتاب میں ہی کرنا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 ہے لفظ شان کے ہم آواز الفاظ کے گرد سبز رنگ سے دائرہ بنائیے، یعنی کہ اس آپ کو خانے میں جتنے بھی لفظ شان کے جو ہم آواز الفاظ ہیں اس کو گرد دائرہ بنانا ہے۔ ویسے تو اگر آپ دیکھیں گے تو محنت ہے، محنت کا ہم آواز الفاظ کیا فراغت، تجارت، یہ بھی دیا ہوا ہے نا، لیکن ہمیں صرف لفظ شان کے ہم آواز الفاظ کے گرد سبز رنگ کا دائرہ بنانا ہے۔ جیسے کہ محنت نہیں ہے، شان، تان، ٹھیک ہے، تان ہے۔ پھر ایمان، ایمان بھی شان کا ہم آواز ہے، شان کا ہم آواز ہے مان اور جان، یعنی کہ تان، شان، تان، مان، جان، ایمان، ٹھیک ہے۔ یہ تمام الفاظ لفظ شان کے ہم آواز ہے، صرف ہمیں لفظ شان کے ہم آواز کے گرد دائرہ بنانا ہے۔ آپ بھی اپنی کلر پینسل کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایسے دائرہ بنانا ہے، ڈارک پینسل یوز کیجئے گا۔ تان، ایمان، مان، جان، یہ تمام الفاظ، چاروں الفاظ نظم لفظ شان کے کیا ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر سوال نمبر 3 ہے کسی کتاب یا رسالے سے مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے ہنرمند افراد کی تصاویر چسپاں کرنا ہے۔ یا آپ چاہیں تو بنا بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو اپنے آپ لکھ بھی سکتے ہیں۔ جس کی یہ دیکھیے ایک ڈاکٹر دکھائے گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو مریض کی علاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں انہوں نے ڈاکٹر کی لگائی ہوئی ہے، یہ کام کرتے ہیں جو ویلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کی تصویر لگائی ہوئی ہے، جو میکینک ہوتے ہیں میکینک کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے کسان کی لگائی ہوئی ہے، یہ لگائی ہوئی ہے جو کھانا پکاتے ہیں اس کی لگائی ہوئی ہے تصویر، ٹھیک ہے نا۔ یہ تمام تصویریں سے انجینئر کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ تو اس طرح آپ نے بھی اپنی کتاب میں تصویریں چسپاں کرنی ہے۔ سوال نمبر 3 آپ نے کتاب میں ہی حل کرنا ہے، اور اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے، مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے ہنرمند افراد کی تصاویر، یا تو آپ کسی رسالے کی مدد سے کاٹ لیں یا بازار میں ملتی بھی ہیں، آپ چاہیں تو لے بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کام آپ نے اپنی کتاب میں ہی مکمل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کی سمجھ آیا ہوگا، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو آپ اس کو بآسانی کتاب میں مکمل کر سکتے ہیں۔ نظم محنت کی برکات ہے، اس کا سوال نمبر 1 ہم نے کیا، جس کو فقرات کو نظم یا نثر میں لکھنا تھا۔ فقرات دیے ہوئے تھے، اس کو آپ کو پہچان کے لکھنا تھا، یہ نظم کا حصہ ہے یا نثر کا، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 51 اور 52 پر موجود ہے، اس کا بقیہ حصہ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے جس میں آپ کو صرف لفظ شان کے جو ہم آواز الفاظ دیے گئے ہیں وہ لکھنا تھا، جیسے کہ تان، ایمان، مان اور جان، یہ تمام اس کے ہم آواز الفاظ ہیں، اسی لیے یہ اس میں کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سوال نمبر 3، آپ کو سبق سے مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے ہنرمند افراد کی تصاویر آپ نے اس میں لگانا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح آپ کو تصویریں لگیں گی، ٹھیک ہے۔
اب آپ اپنی مس کو اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔